کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ اللہ والے، یہ اپنے وقت کے علماء کرام تھے۔ علامہ ابن تیمیہ، امام نووی رحمت اللہ علیہ، یہ لوگ تھے، انہوں نے اپنی علم کی روشنی میں قرآن کی، شریعت کی، ان کو بچانے سے، بلکہ یوں کہیے کہ خرد برد ہونے سے لوگوں کے سامنے جو صحیح کانسیپٹ ہے، صحیح عقیدہ ہے، لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ بالکل سیم اسی میتھڈ پر ہمارے اس ملک میں جب آیا تھا اکبر بادشاہ، تو اکبر بادشاہ تھا مسلمان لیکن تھوڑا زیادہ سیکولر تھا۔ انہوں نے دین الہی کے نام پر ایک نئی شریعت، ایک نیا قانون، ایک نیا سمویدھان بنانے کی کوشش کی۔ اس وقت ایک بڑے عالم دین شیخ مجدد الفسانی، انہوں نے مقابلہ کیا ان کا، اور ان کو کہا کہ اکبر بادشاہ، تم بادشاہ ہو، تم کرسی اقتدار پر بیٹھو، اور تم کرسی کے بادشاہ ہو، تم قرآن کے بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا بادشاہ وہی ہوگا جو قرآن کا عالم ہوگا، حدیث کا بادشاہ وہی ہوگا جس نے سائے ستہ کو پڑھا ہوگا، بخاری کو پڑھا ہوگا، ترمذی کو پڑھا ہوگا، مسلم کو پڑھا ہوگا، ابو داؤد کو پڑھا ہوگا، نسائی کو پڑھا ہوگا، ابن ماجہ کو پڑھا ہوگا۔ تم قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تم شریعت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ایک بادشاہ قرآن کریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، ایک عالم دین اس کو اپنے لڑی سے، اپنی چھڑی سے اس کو سدھارتا ہے، اور ٹی وی کی نیوز کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر تم فیصلے دو گے کہ قرآن میں کیا فیصلہ ہے، قرآن میں کون سا نیا فیصلہ ہے، کون سا آج کے زمانے کے اعتبار سے، کون سے قیامت، کون سے اب سے پہلے کے اعتبار سے تھا۔ سن لو دنیا والو، قرآن جب سے دنیا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن کا آرڈر ہے ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، جب تک اس دنیا، یہ دنیا باقی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون رہے گا، کوئی نہیں بدل سکتا اس کو۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ قرآن پر عمل کر کے دنیا میں ترقی نہیں کیا جا سکتا تو اٹھو، دنیا کے اندر ڈاکٹریٹ کا کوئی نظام نہیں تھا۔ دنیا کو سب سے پہلا ڈاکٹر اگر کسی نے دیا ہے، اس ڈاکٹر کا نام شیخ حسین علی ابن سینا، بو علی سینا، دا تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن۔ 10 لاکھ الفاظ والی کتاب القانون، یہ لکھنے والا کون؟ ابن سینا۔ 10 سال کا ایک بچہ، مدرسے کا بچہ، مدرسے میں پڑھ کر حافظ قرآن بنا تھا۔ یورپ والوں سے پوچھو کہ ابن سینا کون، یورپ والا کہے گا کہ 5 چیپٹر میں 10 لاکھ الفاظ والی کتاب ہم لوگ جو پڑھتے ہیں، اس کتاب کے اندر جو ٹاپک ہے تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن کے اوپر لکھی گئی ہے یہ کتاب۔ پوچھو یورپ والوں سے کہ یہ کتاب کون لکھا، وہ کہے گا کہ ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین، ان کا نام شیخ حسین علی ابن سینا ہے، جو مدرسے سے پڑھ کر نکلا تھا۔ بتائیے اب اگر آپ یوں کہو کہ قرآن کریم پڑھنے والا ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہم نے اب سے پہلے بھی اس کے اوپر تحقیق پیش کی ہے، ابھی 1-2 روز کے بعد پھر، اور میں ڈیپلی اس کے اوپر ریسرچ کر کے بتاؤں گا کہ قرآن اور موجودہ سائنس میں وہ تو تھوڑی تھوڑی تھیوری لے کر آ جاتے ہیں سائنس کی، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سائنس میں ترقی کر لی، ہم آسمان میں پہنچ گئے۔ تمہارے قرآن پڑھتے رہیں گے تو تمہارے مولانا لوگ کیسے آسمان میں جا سکیں گے؟ تو قرآن پڑھ رہے ہو، ارے قرآن کریم نے ہی میتھڈ اور راستہ بتایا آسمان میں جانے کا۔ آسمان میں کیا، چاند میں چلے گئے تو اچھل رہے 3 فٹ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ براق کے ذریعے سے اس سفر کا واقعہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ اس وقت تو تمہارا کوئی آیا ہی نہیں تھا، وجود بھی نہیں تھا۔ اور یوں ہی نہیں، اگر ابھی چلا جائے چندرما میں تو کئی مہینے لگ جاتے، راکٹ لانچ کرتے ہیں، کئی کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ وہاں تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منٹوں سیکنڈوں کے اندر چلے گئے۔ قرآن صاف لفظوں میں بیان کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے۔ اب بتاؤ کیسے گئے؟ لوگ بولتے تھے کہ نہیں، آسمان میں سوراخ نہیں ہے، آسمان کو چھید کر کے کیسے آپ کے نبی چلے گئے؟ کچھ دنوں تک یہی الزام تھا
کہ نہیں، یہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ، یہ غلط ہے، سائنس کے اعتبار سے غلط ہے۔ کیوں؟ چھت میں سوراخ کر کے کیسے چلے گئے آپ کے نبی؟ اور جب لوگ چندرما میں چلے گئے، چندرما میں چلے گئے، چاند پہ، مارس پہ چلے گئے، مارس، چندرما، جوپیٹر، وینس، ان سب کے قریب پہنچ گئے، تب کہہ رہے کہ نہیں نہیں پاسبل ہے، اب پاسبل ہے۔ ہمارے نبی 1450 سال پہلے یہ سب بتا کر کے گئے۔ بے وقوف ہو، اب تو اعتراف کرو گے؟ نہیں جناب، کیسے کر سکتے؟ یہ قرآن تو آپ کا نیا، قرآن نیا نہیں ہے، قرآن کا فرمان ہر آنے والی نئی چیز کے لیے ایک رول ماڈل۔ قرآن میں ایک آیت ہے، ایک ٹکڑا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، خلق یخلق، فعل مضارع ہے، صرف میں اس کو بولتے ہیں فعل مضارع۔ یہ دو ٹینس کو بتاتا ہے، دو ٹینس، دو زمانے کو، ورتمانے این فیوچر، مستقبل کو بھی بتاتا، بھوشیہ کو، ورتمانے کالے ان بھوشیہ کالے، دو کو۔ یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، قرآن میں وَيَخْلُقُ اللہ پیدا کرتا ہے۔ آج جو کچھ بھی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہے نا، جتنی بھی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہے، وَيَخْلُقُ اللہ پیدا کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے اللہ پیدا؟ اللہ خود سے کیسے پیدا کرتا ہے؟ دماغ انسان کے پاس ہے تو وہ دماغ کہاں سے آیا؟ وہ دماغ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ وہ جو مٹیریل لاتا ہے، مٹیریل بناتا ہے، وہ مٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ مٹیریل کے ذریعے سے کوئی چیز وجود میں لاتا، وہ مٹیریل کہاں سے آیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ پیدا کرے گا 200 سال بعد۔ اگر یہ دنیا 500 سال تک رہی تو 500 سال جو نئی چیزیں آوشکار ہوں گی جنہیں ہم نہیں جانتے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہی پیدا کرے گا۔ بہنام جنمنامنتے اوم سہنا بوتو سہنو بنکتو سہویریم کرمامہے تیجسوناودھیدمستو ما ودشابہے برہماننت منادی وشو کردجم ستیم پرم شاسوتم۔ ہمیشہ سے اس دھرتی کے اوپر مہان اللہ کے نبی علیہ السلام کی خاندان، آپ علیہ السلام بڑے خاندان میں آئے، چھوٹی موٹی چیز لے کر نہیں آئے۔ آپ جو شریعت لے کر آئے وہ شریعت ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، برہماننت منادی وشو کردجم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا، اے فاطمہ ڈرو مت، اے فاطمہ گھبراؤ مت، جس شریعت کو، جس قرآن کو میں لے کر آیا ہوں، دنیا کے ایک ایک گھر تک اس کا کلمہ اور اس کی آواز پہنچے گی، اور اس کی اچھائی کو پہنچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے گا ضرور۔ وشو کردجم ستیم پرم شاسوتم ودیا یس سناتنی ستیم پرم شاسوتم، سچا ہے، ہمیشہ سے چلا آ رہا، پرم شاسوتم، وہی قانون چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے۔ اللہ کا قرآن کوئی پرانا نہیں ہوتا، اللہ کے قرآن کا فرمان کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، صرف سمجھانے، سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے اگزامپل پیش کیا، لوگ یوں کہیں گے کہ آپ کے قرآن میں تو جناب ڈاکٹری ہے ہی نہیں، آپ کے قرآن میں جناب پروفیسر کی پڑھائی نہیں ہے، آپ کے قرآن میں مولانا صاحب انجینئرنگ نہیں ہے، آپ کے قرآن میں academic qualification نہیں ہے۔ ساری چیز the Quran have the lot of things, but we are not able to understand the Quran Kareem. We are not able to completely know the every situation, every moment and every command of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sent down to the earth and to teach the people. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned in the Holy Quran. یہ مت سمجھنا کہ مدرسے میں پڑھنے والا صرف عربی جانتا ہے، صرف جناب اردو جانتا ہے، مدرسے کا پڑھا لکھا سنسکرت بھی پڑھ کر سنا سکتا، مدرسے کا پڑھا لکھا انگریزی میں تقریر کر کے سنا سکتا۔
میں ایک طالب علم ہوں. I am a student. I am a former student of madrasa. I have spent 14 years completely in madrasa, in the various madrasa, and I completed my Fazila course from Darul Deoband. When I went to Bangalore, I decided to complete my graduation and diploma course in English language, and I completed my comparative studies in Bangalore, from Bangalore. ایسا نہیں ہے کہ مدرسے کا پڑھا لکھا ایک ٹوپی اور داڑھی والا انگریزی نہیں پڑھ سکتا, انگریزی نہیں بول سکتا. انگریزی بولنا کوئی کیا ماڈرن کی علامت ہے کہ اگر کوئی انگریزی بولتا ہے تو نہیں جناب یہی بڑا آدمی آ گیا. انگریز لینگویج انگریزی ہو عربی ہو, ساری لینگویج کن کی پیدا